حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ برادر محترم، آج ارکان اسلام میں سے جیسے کہ نماز، روزہ، حج ہے، اسی طرح ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ بھی ہے جس کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے فرض ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بتانے کے بعد ہم ان چیزوں کو کچھ مثال کے ذریعے سمجھائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ کتنی ملکیت ہونے کے بعد صاحب نصاب انسان کہلائے گا۔ پھر اسی میں یہ بتائیں گے کہ صاحب نصاب بننے کے بعد کتنے رقم پہ یا کتنے سونے چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہوگا۔ پھر جب زکوٰۃ فرض ہوا اور وہ کتنا زکوٰۃ بنا اس رقم کا، پھر بتانا یہ ہے کہ دینا کس کو ہے، کون زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ ہم اس کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج صرف یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہے، اس کو مثال سے سمجھیں گے۔ تو دوستو، زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے۔ پہلے نمبر پہ سونا پہ زکوٰۃ فرض ہے، دوسرے نمبر پر چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے، تیسرے نمبر پر کیش رقم، نقد رقم، یا تو آپ کے پاس ہو یا آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں ہو یا آپ کا کسی نے قرض لے لیا ہو۔ لیکن قرض میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ قرض کسی نے لیا ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ قرض میرا واپس کر دے گا، اور یقین نہ ہو کہ قرض واپس کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، یا وہ پیسہ بڑھ گیا، برباد ہو گیا، تو اس پہ نہیں ہے۔ یقین ہو حتمی کہ وہ قرض ہمیں مل جائے گا تو اس پیسہ پر بھی جوڑ کر کے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اب کتنا ہوگا ہم انشاءاللہ کل وہ بتائیں گے۔ چاندی کتنا پر فرض ہے، کتنا چاندی ہونے، کتنے تولہ ہو چاندی ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگا، یہ کل ہم بتائیں گے صاحب نصاب کے معاملے میں۔ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے تھوڑا گہرائی سے کہ کسی چیز کو ہم نے خریدا بیچنے کے لیے، اور جس وقت خریدا اس وقت سے لے کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی تک نیت صرف بیچنے کی ہو، استعمال کرنے کی، گھر میں سجانے کی نیت نہ ہو، بیچنے کی نیت ہو۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے کوئی چیز خریدا اور ارادہ کر لیا کہ اس کو بیچ دینا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی تک جو یہی ارادہ قائم رہا تو وہ مال تجارت کہلائے گا۔ دوسری بات کہ کسی چیز کو تو خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن جب گھر آنے کے بعد اب نیت میں بات آ گئی کہ نہیں اس کو استعمال کرنا ہے، پھر کچھ دن استعمال کیا اور اس کے بعد پھر ارادہ بن گیا بیچنے کا، تو خریدنے کے بعد جیسے ہی بیچ میں ارادہ تبدیل ہوا تو وہ مال تجارت سے خارج ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص
ایک گاڑی خریدا 4 ویلر، خریدنے کے بعد یہ خریدنے کے وقت ہی طے کیا تھا، سوچا تھا کہ یہ گاڑی کو ہم خرید لیتے ہیں اور لے جا کر کے رکھیں گے گھر پہ، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ لیں گے کچھ منافع پہ۔ بیچنے ہی کے ارادے سے خریدا۔ اب گھر لانے کے بعد ارادہ ہو گیا کہ نہیں، اس گاڑی کو ہم بیچ لیں گے، یہ خود استعمال کریں گے۔ جب خود استعمال کرنے کا ارادہ ہو گیا تو اب جو ہے زکوٰۃ کے وقت میں ارادہ کے تبدیل ہونے سے زکوٰۃ اس شخص پر، اس گاڑی کا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک پلاٹ خریدا تھا، خود استعمال کرنے کے، بیچنے کے لیے کہ یہ پلاٹ کو خرید رہے ہیں، 1 کٹھا ہے یا 2 کٹھا ہے، اس کو خرید رہے ہیں، خرید کر کے کچھ دن کے بعد اس کی قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے۔ بیچنے ہی کی نیت سے خریدا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ارادہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں، اسے خود استعمال کرنا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک پلاٹ خریدا جو خود استعمال کے لیے خریدا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ارادہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں، اس کو ہمیں بیچ دینا ہے، بیچنے کا ارادہ ہو گیا، تو بیچ میں ارادہ کے تبدیل ہونے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ تو قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ مال تجارت میں خریدتے وقت تجارت کی نیت، بیچنے کی نیت ہو، اس وقت سے لے کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی تک بیچنے کی ہی نیت برقرار ہو تو زکوٰۃ دینا ہے۔ بیچ میں نیت رکھنے یا بیچنے کی بنی تو زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ہے جو 20-25 گاڑی رکھے ہوا گھر پہ، بیچنے کی نیت سے نہیں لایا، بس ایسے ہی گھر میں لگا لیا، اپنے بنگلے میں ہے لگی ہوئی گاڑی کے لوگ مجھے بڑا لوگ کہیں کہ ان کے پاس 25 گاڑی ہے، 30 گاڑی ہے، 1 یا 2 گاڑی کو استعمال کرتا ہے، باقی گاڑی لگی ہوئی ہے، تو ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، بس ہے شو کے لیے ہے تو ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص دکان ہے، دکان میں جن چیزوں کو بیچنے کے لیے رکھا ہے ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، باقی ڈیکوریشن کے لیے ریگ ہے، بلب ہے، اور اس کو سجاوٹ کی جو چیزیں ہیں اس دکان میں لگی ہوئی، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو چیزیں بکنے والی ہے ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ کسی چیز کا شو روم ہے، شو روم میں جو چیزیں بکتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کی سجاوٹ، شو روم کے جو سجاوٹ میں جو لگی ہوئی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح فیکٹری کے اندر کوئی مشین ہے، بڑی قیمتی مشین ہے، تو وہ مشین جو ہے بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، وہ مشین سامان تیار کرنے کی نیت سے ہے، تو اس مشین پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مشین سے بنی ہوئی چیز جو بنائی جا رہی ہے، اس کو بیچنے کی نیت سے بنائی جا رہی ہے، وہ چیزیں جو بن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو امید ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں۔ اسی طرح گاڑی ہے، بس ہے، ٹرک ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے کرائے پر جو اس سے کمایا ہوا کرایہ ہے، اور وہ کرایہ سال بھر جمع ہوا، اتنا ہوا کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اسی طرح سے کسی صاحب کے پاس 8-10 گاڑیاں ہیں، تو یہ مکان ہے جس مکان کو بنایا ہوا اور اس کو سب کرائے پہ لگانے کے لیے بنایا ہے، تو اس مکان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، بلکہ اس سے جو آنے والا کرایہ ہے، کرایہ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے: سونا، چاندی اور کیش رقم، اور اسی طریقے سے مال تجارت۔ پھر زمین کے عشر وغیرہ کی باتیں ہیں تو وہ باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔